نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بچوں کے کانوں میں پیدائش کے وقت جو اذان دی جاتی ہے اس کے بارے میں حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے بعد ان کے کان میں اذان دی۔ امام ترمذی یہ حدیث لائے ہیں اور اس پر تبصرہ فرماتے ہیں کہ یہ اچھی حدیث ہے۔ اسی طرح امام ابو داؤد بھی اس حدیث کو لے کر آئے ہیں اپنی کتاب میں، اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کیا، اور امام ابو داؤد اگر تبصرہ نہیں کرتے کہیں تو اس سے مراد یہ ہوتی کہ ان کے ہاں وہ حدیث بھی سندن درست ہے، اور وہ ورنہ اس پر کوئی نہ کوئی تبصرہ فرماتے ہیں۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل بھی اپنی کتاب میں یہ لائے ہیں رحمۃ اللہ علیہ مجمعین۔ اس میں ایک راوی ہیں عاصم ابن عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں بعض محدثین کی رائے یہ ہے کہ یہ ضعیف ہے۔ التقریب والتہذیب میں اور تہذیب التہذیب میں اور اسی طرح میزان الاعتدال میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ عاصم ابن عبید اللہ روات میں ضعیف ہیں، حالانکہ ان کے مقابلے میں ابن عدی نے اپنی کتاب الکامل میں عاصم ابن عبید اللہ کے بارے میں فرمایا کہ ان کی حدیثیں قبول کی گئی ہیں، اور ان بڑے ائمہ کا نام لکھا کہ جنہوں نے عاصم بن عبید اللہ کی حدیثیں لی ہیں، جیسے کہ سفیان الثوری اور اسی طرح سفیان ابن عیینہ اور شعبہ، اور یہ سارے کے سارے بڑے جبال علم ہیں۔ شعبہ اور سفیان ثوری تو امیر المومنین فی الحدیث ہیں، جو سب سے اونچا درجہ ہے حدیث میں امامت کا۔ بہرحال ان کے نزدیک یہ راوی درست ہے۔ اب اس بنیاد پر جبکہ یہ کام ہے بھی فضیلت والا، اس کو مستحب قرار دیا جا سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پہ عمل کیا جا سکتا ہے، اس سے فرض ثابت نہیں کیا جا رہا، نہ کوئی عقیدہ بنایا جا رہا ہو، تو ایسی صورت میں اگر حدیث ضعیف بھی مان لی جائے تب بھی معمولی درجے کی ضعیف حدیثیں ویسے بھی قبول ہو جاتی ہیں مسائل کے اندر بھی۔ اور یہاں تو یہ ایک ترغیب کی بات ہے، سنت کی بات ہے، اس سے وجوب ثابت نہیں کیا جا رہا، چنانچہ ایسا کرنا بالکل جائز ہے۔ اس کے مقابلے میں اقامت کے بارے میں جو احادیث ہیں ظاہری بات ہے وہ مرفوع نہیں ہے، وہ ذرا زیادہ کمزور ہے، لیکن جو بائیں کان میں اقامت کی جاتی ہے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے جید محدث ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی شرح السنہ میں کہ عمر بن عبدالعزیز جنہیں خلیفہ خامس کہا جاتا ہے، ان کا یہ قول ہے کہ اذان دائیں کان میں اور اقامت بائیں کان میں کہی جائے جب بچہ پیدا ہو۔ اور پھر اس کی سند میں ملا علی قاری بیان فرماتے ہیں کہ مسند ابی اعلیٰ کے اندر یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مرفوعاً نقل ہے، اور اس میں الفاظ یہ ہیں کہ جو شخص دائیں کان میں اذان کہے بچے کی پیدائش پر اور بائیں میں اقامت کہے تو بچے کی والدہ کو اگر کوئی بیماری لاحق ہوگی دوران حمل یا زچگی کے وقت تو اس سے بچہ محفوظ رہے گا۔ ابن السنی نے یہ حدیث جامع الصغیر کے اندر بیان کی، جیسا کہ تحفۃ الاحوذی ترمذی کی شرح ہے عبد الرحمن مبارک پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے حوالے سے۔ بہرحال یہ حدیث موضوع نہیں ہے ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، اور ایسی حدیثوں کے بارے میں امت کا اتفاق ہے تقریباً کہ اس سے ضرور فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ مزید اس میں یہ ہے کہ یہ امت کا عملی تواتر ہے، یہ تقریباً ایک سلسلہ ہے کئی سو سالوں سے کہ ایسا ہی کیا جاتا ہے۔ بچوں کی پیدائش پہ اذان دینا ایک معروف چیز ہے، ایک عرف ہے۔ حافظ ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تحفۃ المودود میں فرماتے ہیں
کہ اس میں حکمت ہے، اور وہ یہ کہ بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں پہلی چیز جو پڑے وہ اللہ اکبر کی ہو، پہلی صدا جو اس کے کان میں جائے وہ اللہ کی بڑائی کا اظہار ہو۔ تو بہرحال اسی لیے ائمہ نے، فقہا نے اکثر اس کو نہ صرف جائز قرار دیا بلکہ مستحب قرار دیا ہے، اور جیسا عرض کیا کہ امت کا تواتر چلا آتا ہے، اس لیے اس پر عمل کرنا بالکل جائز اور درست ہے۔